بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ محترمہ رضیہ لال شاہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نیک سیرت اور خوش اخلاق خاتون تھیں اور روزانہ کثرت کے ساتھ بڑے ذوق شوق سے درود شریف پڑھا کرتی تھی، اور درود شریف کی برکت سے آپ نے بے شمار روحانی خواب دیکھے۔ آپ نعت گو شاعرہ بھی تھی اور گنگ محل لاہور میں طویل عرصے تک درس قرآن بھی دیتی رہیں۔ آپ جناب محمد فیاض حسین چشتی نظامی صاحب کی ہمشیرہ تھی۔ آپ کے شوہر لال حسین شاہ صاحب مرحوم نے فیاض حسین چشتی نظامی صاحب کو بتایا کہ ایک مرتبہ ہم عمرے کے لیے گئے تھے اور مدینہ منورہ میں ٹھہرے۔ تیسرا دن تھا۔ ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے ہمیں گھر کے کسی معاملے میں پریشانی ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد لاہور فون کریں گے۔ اگر معاملہ ٹھیک نہ ہوا تو مدینہ منورہ مختصر سا قیام کر کے جلد ہی لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نماز ظہر کے بعد میری اہلیہ محترمہ رضیہ لال شاہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ میں درود شریف پڑھ رہی تھی کہ دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاہور والا معاملہ اب ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دونوں یہاں آرام سے رہیں۔ مرحومہ رضیہ لال شاہ صاحبہ مشہور سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد آصف مسعود کی والدہ محترمہ تھیں۔ میرے عزیزو، جب رابطے ڈائریکٹ قائم ہو جائیں نا، پھر پریشانیوں، مشکلوں اور مصیبتوں کے خاتمے کے لیے آنسو بہانے یا کسی سے ذکر کرنے کی نوبت نہیں آتی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے خود بخود مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے ان کا مکمل طور پر بنا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ درود شریف کثرت سے پڑھ رہے ہوں اور پھر بھی شکوہ کرتے پھرتے ہوں کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، تو جان لینا چاہیے کہ آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، وگرنہ فیض ملنے میں چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہم کیا کریں، حالانکہ ہم اتنی تعداد میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس دن آپ کے اندر سے یہ چیز ختم ہو گئی نا کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں لیکن مسئلے نہیں حل ہو رہے، اس دن آپ محبان درود شریف میں شمار ہونے لگو گے، کیونکہ عاشق صادق کی نظر مسئلوں پر نہیں ہوتی، بلکہ نظر کرم کی طلب پر ہوتی ہے، چاہت پر ہوتی ہے، محبت پر ہوتی ہے۔ عاشق صادق تو کہتا ہے ہمیں مسئلوں سے کیا مطلب، ہمیں تو محبت سے درود پڑھنا ہے، اور ہمیں تو اس درود کے پڑھنے میں فنا ہونا ہے، پھر غم جانے یا حسین کے نانا جانے۔ ہمارا کام تو محبت سے درود پڑھنا ہے اور اسی رستے میں فنا ہونا ہے۔ میں نے اس رستے پر چلنے والوں کے لیے ایک بڑی سادہ سی مثال دی تھی، اور جس کو سمجھ آ گئی وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ درود برائے حل المشکلات پڑھنا ہے، بلکہ وہ کہے گا درود برائے محبت رسول اور تعمیل حکم رب جلیل پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، درود ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ محبت سے پڑھیں اور پھر بھی پریشان رہیں۔ آپ کے پڑھنے میں کمی ہے، وگرنہ اس در سے کوئی خالی نہیں اٹھتا۔ جتنی آپ کی محبت زیادہ ہوگی، اتنی جلدی فیوز و برکات ملیں گے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو تو پہلی ہی رات میں زیارت نصیب ہو جاتی ہے، اور یہ کرم نوازی اسی لیے ہے کہ وہاں نیت، محبت اور توجہ کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خود جو چاہو تو سرے عرش بلا کر محبوب، ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔
پتہ ہے مومن کی معراج کیا ہوتی ہے؟ عشق والے خوب جانتے ہیں عاشق صادق کی معراج کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کو خواب یا بیداری کی حالت میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیدار کے لیے بلایا جائے اور اسرار و رموز بتانے کے لیے بلایا جائے، مغفرت و شفاعت عطا کرنے کے لیے بلایا جائے، اور آپ روحانی طور پر معراج کا یہ سفر طے کر کے جب آنکھیں کھولو تو وقت بھی وہی ہو، دنیا بھی وہی ہو، آپ بھی وہی ہو، اسے کہتے ہیں معراج۔ اسی لیے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ خود کو اس قابل بنا لے کہ محبان میں شمار ہو جائیں۔ یہ دنیاوی مسئلے تو خود ہی حل ہو جائیں گے، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔